اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ کہف کی آج ہم کریں گے آیت 27 and 28، صرف 2 آیات کریں گے۔ ان 2 آیات میں ہی بہت زیادہ لیسن ہے سیکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ کرتے ہیں، ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو اور پڑھو یا پڑھتے رہو، دونوں آ سکتے ہیں۔ ماں جو اوہیا وحی کی گئی، الیکا الی کا مطلب ہوتا ہے طرف، اینڈ پہ کاف زبر ہے تمہاری، من سے کتابی کتاب، ربی کا رب، اور آگے دیکھیں کاف کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی ہوگا تیرے رب کی، لا نہیں، مبدلہ کوئی بدلنے والا، لکلماتی ہی اس کی باتوں کو۔ کلمات جو ہے درمیان میں ورڈ ہے، کلمات ہمیں پتہ ہے کیا بولنے کو ہی کہتے ہیں نا، ہمارے یہ اس کا کلمہ ہے، یہ اس کی کہی ہوئی بات ہے، اور لیے جو لام ہے شروع میں اس کے لیے، اور ہا اینڈ پہ جو ہے اس کا، تو اس کی باتوں کے لیے، وَلَن اور ہرگز نہیں۔ لن کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ اگر آپ ایک دفعہ اس کو یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کچھ ورڈز ایسے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں، دے آر آلویز نیگیٹو، تو لن ہرگز نہیں ویری اسٹرانگ نیگیٹو ورڈ ہے۔ تجیدہ تم پاؤ گے، من دونی ہی اس کے سوا، ملتحدہ پناہ کی جگہ، وصبر واو ہے شروع میں تو، اور آگے جو ہے صبر جو آتا ہے، وصبر اور روکے رکھو یا جمائے رکھو، نفس کا یہ بھی بالکل اسی طرح جیسے ہم اوپر دیکھ رہے تھے کاف زبر اینڈ پہ ہے، تو نفس کیا ہوتا ہے، کا اپنے آپ کو، نفس ہم اپنے نفس کو، نفس اپنے، مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے جو، یدعون وہ پکارتے ہیں، ربا رب، ہم اپنے اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ رضامندی اس کی۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ وجہ جو ہوتا ہے اس کے معنی چہرے کے ہوتے ہیں، فیس جو ہوتا ہے نا، لیکن جب یہاں پہ یہ رضامندی کے لیے بھی آتا ہے تو دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے۔ وا اور لا نہیں، تعدو دوڑیں یا پھریں، ایناکا آنکھیں آپ کی، انہم ان سے، تریدو کہ ارادہ کیا تم نے، یا تم طلبگار ہو جاؤ، تم خواہش کرو، تم چاہو، کوئی بھی چیز آپ ایسی لکھ سکتے ہیں، تریدو کہ تم ارادہ کرو، تم طلب کرو، زینت زینتا جو ہے یہ بالکل اردو کا ورڈ جو زینت ہوتا ہے وہی آرائش، الحیات حیات کہتے ہیں زندگی کو، الدنیا دنیا کی، ولا اور نہ ہی، تطع تم کہنا مانو، اطاعت بھی اسی سے آتا ہے، اطاعت کرنا ہمیں پتہ ہے کیا ہے تو اسی سے یہ ورڈ ہے، من اس کی، اغفلنا جس کو غافل کیا ہم نے، نون اور نون الف نا اینڈ پہ جو ہے اس کے معنی ہوں گے ہم نے، تو اغفلنا غافل کیا ہم نے، قلبہ قلب دل، ہو اس کا، ان سے، ذکرنا ہماری یاد سے یا اپنے ذکر سے، ذکر جو ہے وہ یاد بھی، اور ذکر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یاد بھی لکھ سکتے ہیں۔ واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشات کی، وکانا اور ہے، امرہ امر یعنی کہ کام اس کا یا معاملہ اس کا، فرطا
حد سے بڑا ہوا۔ بس یہیں تک ہم لوگ کریں گے آج، تفسیر کی طرف اس کی آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اب آیت نمبر 27 میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ پڑھیں جو وحی کی گئی آپ کی طرف، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ من کتاب ربک، کہ آپ پڑھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اپنے پروردگار کی کتاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اپنی طرف سے اس کو پڑھیں۔ آگے اس کا جو پورشن ہے، لا مبدل لکلماتی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتیں، یعنی کہ جو باتیں کتاب میں یا قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے سوائے اس کے کس کے؟ اللہ کے، سوائے اللہ کے تم کہیں نہیں پاؤ گے ملتحدہ، پناہ کی جگہ۔ جو سب سے پہلا ورڈ اس آیت کا ہے وَتْلُو، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَتْلُو کا معنی کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے چیزیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، دو معنی آ جاتے ہیں اس میں، پڑھنا بھی اور پڑھ کر سنانا بھی۔ ایک تو خود پڑھنا، ایک دوسروں کو پڑھ کے سنانا، تو یہ دونوں معنی اس میں آئیں گے، اور یہی ہے وہ جس سے تلاوت کرنا ہے۔ تو تلاوت دیکھیں، دو طرح کی تلاوت ہوتی ہے جب ہم تلاوت کرتے ہیں، تو ایک ہوتی ہے لفظی اور ایک ہوتی ہے عملی۔ لفظی کے معنی کیا ہوتے ہیں تلاوت کرنے کے، کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہم جو الفاظ ہوتے ہیں ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان پہ تدبر کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اس سینٹنس کا کیا معنی ہوگا۔ آپ اس کو تھوڑا سا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ اس سے غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہو گیا لفظی۔ پھر ہوتا ہے عملی۔ عملی جو ہوتا ہے اس میں تو نام سے ہی جیسے پتہ چل رہا ہے کہ جو چیز آپ نے پڑھی ہے اب آپ اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں گے، پریکٹس کریں گے اس پہ کہ میں نے اس آیت میں کیا پڑھا ہے، میرے لیے اللہ کا کیا حکم تھا۔ پھر آپ اسی حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا میں اپنی لائف میں اسے کیسے امپلیمنٹ کر سکتی ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب کچھ وطلو کے اندر آ جائے گا۔ دیکھا جائے تو یہاں پر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں ایک چیز ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کیا تو وہ تین طرح سے کیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جب خطاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ ڈائریکٹلی ان تک تھا، ڈائریکٹلی انہی کے لیے تھا، اس کو کہتے ہیں خاص خطاب، اسپیشل جو ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب ہم سورہ پڑھتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ والی سورہ آپ دیکھیں پڑھیں تو یہ کس کی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا سینہ کھول دیا تھا، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے صرف۔ اسی طرح سورہ دوحہ کے اندر بھی جب ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہو رہی تھی، ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا۔ تو یہ تو ہو گئی ڈائریکٹ۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے ان سے خطاب کا، کہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ جو باقی اہل ایمان کے لوگ ہیں، مسلم جو لوگ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عام خطاب، یعنی کہ ان کے ساتھ باقی لوگوں کو انڈائریکٹلی میسج دیا جا رہا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ، جیسے وہ صورت ہے نا یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، یہ والی جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن سارے مومنوں کے لیے یہ بات ہے۔
اسی طرح حجاب میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم اپنی بیویوں کو ان کو بولو کہ جب باہر نکلے اوڑھنیاں لے کر نکلیں، تو ان کے ساتھ اور ساتھ اس میں آگے کیا، اور مومنین جو تھیں عورتیں ان کا بھی ذکر تھا، تو ان کی وائفز تھیں اور ساتھ میں باقی جو مومن عورتیں تھیں ان کا بھی ساتھ میں ذکر تھا، تو ان کے لیے بھی خطاب ہو گیا۔ تھرڈ اس میں جو چیز ہوتی ہے کہ تیسرا خطاب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا جا رہا ہے اور عام بھی کیا جا رہا ہے۔ عام مین فور ایوری ون، چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، وہ سب کے لیے خطاب ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تین طرح سے جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں قرآن میں ان کو ایڈریس جس طرح سے کیا گیا ہے۔ اب جیسے یہ والی اب آیت ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس آیت کے اندر جو خطاب کی کون سی ٹائپ ہوگی، جو میں نے ابھی آپ کو تین بتائیں، اس آیت کے اندر تھرڈ نمبر ہے جو لاسٹ ہم نے ابھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور عام بھی ہے، یعنی کہ آپ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی یہ ہے۔ تو اب اس میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، اس کتاب کو جو اللہ نے کی طرف سے آپ کے پاس آئی، نازل ہوئی۔ تو اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی وہ تبلیغ کرتے تھے تو قرآن کے ذریعے کیا کرتے تھے، قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے تھے انہیں۔ تو اسی لیے تو وہ لوگ اینڈ پہ آ کے یہ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کہ قرآن کی ہم آواز بھی نہ سنیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ چیز تھی کہ یہ اتنا میسمرائزنگ قسم کا ہے، قرآن کوئی جادو ہے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ جادو اس پر اثر کر جاتا ہے۔ تو اسی لیے وہ سارے تو نان مسلم ہوتے تھے نا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے تبلیغ کے لیے۔ تو یہ جو اس آیت کا ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تھرڈ ٹائپ جو ہے اس میں سے آتا ہے۔ تو تلاوت جو ورڈ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تلاوت کرنی قرآن کی، تو اس کو ذرا تھوڑا سا بس دیکھ لیتے ہیں کہ تلاوت میں ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خود پڑھنا نمبر ون چیز ہے کہ ہم خود پڑھ رہے ہیں گھر میں، جیسے اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا آپ پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھنا، خالی پڑھنا ہی نہیں کہ بس آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں بس عربی اور پتہ کچھ نہیں چل رہا آپ کو میں نے کیا پڑھا ہے، 1 گھنٹہ لگا دیا پڑھنے میں، کچھ بھی سمجھ نہیں آئی میں نے کیا پڑھا ہے۔ تو اس کو سمجھ کے پڑھنا بھی جو ہے وہ تلاوت میں آتا ہے۔ پھر نمبر 2 چیز اس میں کیا آتی ہے کہ دوسروں کو سنانا۔ اب دوسروں کو سنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اونچا پڑھیں۔ ظاہر ہے اگر آپ منہ میں پڑھ رہے ہیں تو دوسرا تو نہیں سن سکے گا نا، تو آپ کا قرآن پڑھنے کا جب طریقہ جو آپ جب قرآن پڑھیں تو وہ تھوڑا لاؤڈ ہونا چاہیے، اتنا ہو کہ کم از کم آپ کے کانوں کو خود کو تو سنیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، خود کو بھی سنیں اور آس پاس اگر کوئی دوسرے لوگ ہیں تو ان کو بھی سنیں۔ اتنا اونچا بھی نہ ہو کہ انوئنگ قسم کا کہ آپ لگے بہت اونچا اونچا آپ پڑھ رہے ہیں، دوسرا اپنا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے ادھر وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، بس تھوڑی سی لاؤڈ۔ اور آپ لیکن اگر آپ کو کسی گروپ میں بیٹھے ہیں اور آپ ان کو تبلیغ وغیرہ دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پھر آپ تھوڑا ظاہر ہے اونچا پڑھ کے ان کو سنائیں گے۔ ایک بات ہمیں جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ورڈ تلاوت کا ہوتا ہے نا، یہ صرف قرآن کے لیے آتا ہے یا پھر ہماری جو دینی کتابیں ہوتی ہیں ان کے لیے، جو مذہبی کتابیں ہیں، لیکن یہ جو ورڈ ہم اس کے لیے نہیں یوز کر سکتے جو ہم باقی بکس پڑھتے ہیں، اسکول کی کتابیں ہیں ہماری، جو میتھس کی، انگلش کی، جغرافی، یہ ساری بکس کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کی تلاوت کرنے لگی ہوں۔ تو تلاوت جو ہے وہ صرف جو ہماری مذہبی بکس ہوتی ہیں صرف ان کے لیے تلاوت کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ تلاوت کرو، بس قرآن کو پڑھو، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو صحیح لیکن کیسے پڑھیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو پڑھو آہستہ آہستہ، جلدی جلدی سے نہیں کہ تیز 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 آپ پڑھتے جا رہے ہیں، بس آپ کو ٹائم دیکھ رہے ہیں مجھے بس ختم کرنا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی، کوالٹی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں
اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں کہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں جلدی جلدی جلدی، کہنے کو آپ نے ایک دن میں 3-4 پارے ختم کر لیے، لیکن آپ نے اتنی مسٹیکس کی ہیں اس میں کہ وہ بجائے آپ کو ثواب ملنے کے گناہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو قرآن کو پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ایک ایک ورڈ کو آپ صحیح طریقے سے پروناؤنس کریں۔ ایسا نہیں کہ جلدی میں پڑھیں غلطیاں کریں۔ جب آپ سلو پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ غور و فکر سے پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو خود کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ورڈ میں نے غلط پڑھا ہے، اور آپ تبھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس کو تھوڑا لاؤڈ پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کے کانوں کو غلط لگے گا کہ نہیں یہ چیز غلط نہیں ہے، غلط ہے، یہ صحیح نہیں میں پڑھ رہی اس کو۔ پھر آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی تاکہ اس پہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو یہاں پر ایک تو ہمیں بتایا گیا کہ قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے، سلولی آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ تو کتاب اتارنے کا مقصد اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مقصد ہے، اس پہ غور و فکر کرنا۔ تو اگر ہم اب تک قرآن کو پڑھتے وقت غور و فکر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھ رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اب سے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی اب ہم قرآن پڑھیں تو اس کا غور و فکر ساتھ ساتھ کریں، ایک ایک آیت پہ سوچیں۔ جیسے ہم یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ یہ ورڈ، ہاں یہ میں نے پہلے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے اس کا یاد کیا تھا، اس کا کیا معنی تھا، یا یہ آیت جو تھی یہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو یہ جو کنیکشن آپ بنا رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی تدبر میں آتا ہے کہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں اس کی آیات کی، قرآن کی، کہ یہ والی آیت جو تھی۔ اب جیسے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سورہ ملک میں ماشاءاللہ آپ سب نے تقریباً یاد کر لی ہے۔ سورہ ملک کی بھی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اور کئی جگہ وہی والی کچھ آیات ملتی ہیں، تو آپ نے چونکہ اگر یاد کی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے ایک دم آ جاتا ہے یہ تو سورہ ملک میں نے پڑھی تھی یہ والی آیت۔ تو یہ ہوتا ہے غور و فکر کرنا کہ آپ اس کو کنیکٹ کر سکیں کہ یہ آیت کہاں پہ رہے، وہاں پہ بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے۔ اب قرآن کا ہم نے جیسے دیکھا کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، پڑھ کر سنانا بھی ہے۔ تو ایک صحابی ہوتے تھے، ان کا نام تھا ابو موسیٰ اشعری۔ ان کی کہتے ہیں کہ آواز بہت خوبصورت تھی، جب وہ قرآن پڑھتے تھے بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عمر جو تھے، آپ دیکھیں کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سید القرا ہیں۔ سید القرا کا معنی ہوتا ہے کہ جو قاری ہوتے ہیں نا، قاریوں کے سردار، یعنی کہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان سب میں اگر ٹاپ کا کوئی ہے حضرت عمر تھے۔ بہت بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ اتنا اچھا قرآن پڑھنے کے باوجود حضرت جو ابو موسیٰ اشعری جو تھے ان کو بلا کر کہتے تھے کہ ہمیں قرآن سناؤ، اللہ کی یاد کراؤ۔ تو قرآن کو سننا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ ہیبٹ ڈال دینی چاہیے کہ قرآن کو سنیں، کیونکہ اب تو ہم نے یہ آج اس آیت میں دیکھ لیا نا، تو آج ہمیں ہو سکتا ہے پہلے اس کا معنی نہ پتا ہو، لیکن آج سے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کے معنی میں سننا بھی ہے۔ تو قرآن کو کوشش کریں کہ آپ خود تو جو ڈیلی روٹین میں اپنا پڑھتی ہیں کچھ ٹائم سننے پر بھی لگائیں۔ آج کل دیکھیں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اتنے سارے آپ کو قاری ملتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو آواز سننے میں ملتی ہے۔ یوٹیوب پہ کتنے قاریوں کی ہے، کوئی بھی ریسیٹیشن جو آپ کو اچھی لگے سننے میں، تو کسی کی آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ تھوڑی تھوڑی سن لیا کریں تاکہ آپ کو ہو کہ میں نے اس پہ عمل کر لیا۔ اور ایک بہترین چیز کیا ہے کہ دیکھیں، جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نہ تو قرآن پڑھ سکتے ہیں سوائے اس قرآن کے جو آپ نے زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ زبانی کیا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ اپنے دل میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ اپنے فون وغیرہ پہ یا آپ اپنے کسی آئی پیڈ ٹیبلٹ وغیرہ پہ آپ اپنے قرآن لگا دیں، تو وہ ساتھ ساتھ آپ نے وہ قرآن جو ہے سنتی جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کام کرتی جائیں گی۔ اور آپ یقین کریں کہ جب آپ قرآن ساتھ ساتھ سنتی ہیں پھر آپ کی زبان سے بھی وہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا رپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے نہ صرف آپ کے کاموں میں برکت پڑے گی، بلکہ اگر آپ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے کھانے میں ذائقہ بھی آئے گا۔
کھانے میں بھی بلیسنگ ہوگی، کھانے میں ٹیسٹ بھی آپ کا اچھا آئے گا، اور آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کچھ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ذکر ہم ساتھ ساتھ کریں گے، لیکن آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا ہم سٹارٹ لیتے ہیں، ذکر شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سے ہم چونکہ گھر کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ ایک دم سے چیز نکل جاتی کہ میں تو ذکر کر رہی تھی، اور آپ کا دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کی باتیں دماغ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ پوری ایک پلاننگ چلنی شروع ہو جاتی ہے دماغ میں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے آپ اپنے ساتھ اس کو لگا لیں۔ اور ایک چیز آپ نوٹ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ اس کو ارلی مارننگ کرتی ہیں، جیسے آپ صبح میں بریک فاسٹ بنانے لگی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، تو بریک فاسٹ بنانے کے ٹائم پہ اگر آپ قرآن لگا لیں ساتھ، آپ وہ قرآن سنیں گی، تو بلیو می کہ پورا دن وہ قرآن کے ایکوز آپ کے کانوں میں ہوتے رہیں گے۔ جو آپ نے صبح میں سنتے ہیں قرآن، وہ سارا دن آپ کے دماغ میں آپ کے چلتا رہتا ہے۔ جس طرح سے ہوتا تھا گانوں کا بھی دیکھیں، مطلب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ پہلے بھی ہوتا تھا، جیسے جب نہیں سمجھتی گانے وغیرہ بھی کبھی سنتے تھے، یا کبھی باہر بازار وغیرہ میں جاتے ہوئے لگے ہوئے ہوتے تھے، تو جو چیز آپ کے کانوں میں پڑ جاتی تھی وہ چیز بار بار کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ تو اگر آپ اپنی صبح کی شروعات ہی قرآن سننے سے کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ پورا دن وہ قرآن آپ کے کانوں میں گونجتا رہے گا۔ تو اس سے سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو فضولیات سے بچا لیں گے۔ جو دوسرے کی غیبت، دل میں بری خیالات آتے ہیں، برا گمان آتا ہے کسی کے بارے میں، آپ کا دماغ جاتا ہی نہیں ان چیزوں کی طرف۔ تو اور آپ کیا کر سکتے ہیں، جیسے ایک اور چیز ہے کہ آپ گاڑی میں بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنی، جب آپ نے پتہ ہے میں گروسری لینے جا رہی ہوں، بچوں کو پک کرنے جا رہی ہوں، تو اس میں آپ سی ڈی وغیرہ کوئی قرآن کی لگا لیں اندر۔ اس سے یہ کہ آپ بھی سنیں گی، آپ کے بچے بھی سنیں گے، اور جب آپ ایک ہی چیز بار بار سنتے ہیں، جیسے آپ گاڑی میں جاتے وقت، تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز آپ کو یاد ہو جاتی بہت جلدی۔ آپ اتنی فیملیئر ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو یاد کرنا ہو تو آپ کو زیادہ ایفرٹس نہیں کرنے پڑتے، اور وہ آپ کو بڑی آسانی سے چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ ابن مسعود کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، اور بہت سے جیسے تفسیر کے بہت معنی ہوئے ہیں۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی آیت نہیں اللہ کی کتاب میں مگر یہ کہ میں جانتا ہوں وہ کہاں سے نازل ہوئی، کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، سفر کے دوران نازل ہوئی یا قیام کے دوران نازل ہوئی، یعنی کہ آپ اپنے گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے شہر میں تھے، گھر میں تھے جب نازل ہوئی، یا اور اچھا یہ ساری چیزیں کہ یا گھر میں نازل ہوئی یا سفر میں نازل ہوئی، اور اگر میں جانتا ہوں کسی ایک کے بارے میں کہ وہ مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا جاننے والا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، جو خود ایک بہت بڑے مفسر ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ جانتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے زیادہ اس کتاب کو جانتا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے اونٹوں کے جگر پھٹ جائیں، تو بھی میں وہ سفر کر کے وہاں پہنچوں گا۔ تو کیا آپ دیکھیں کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر مجھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا نالج مجھ سے زیادہ ہے قرآن میں، تو مجھے چاہے جتنا لمبا سفر کر کے جانا پڑے۔ تو یہ جو بات تھی نا کہ اونٹوں کے جگر پھٹ جائیں، یہ محاورتاً کے منی اتنا ٹریول کیا آپ نے لمبا کہ اتنی دیر میں آپ کی وہ جو تھے اونٹ وغیرہ بھی ختم ہو گئے۔ تو اتنا دور بھی مجھے اگر سالوں مہینوں بھی مجھے سفر کرنا پڑے تو میں وہاں کر کے پہنچوں گا۔ کس لیے؟ صرف وہ ایکسٹرا چیز لینے کے لیے کہ جو علم ان کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اتنے دیکھیں آپ، شوق دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے تھوڑا کچھ لرن کر لیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انف ہو گیا، اب تو میں نے بہت اچھا، مجھے سمجھ آ گئی، کر لیا، بس دیٹس انف۔ اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دفعہ پورا قرآن کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، وی آر ڈن، ایک دفعہ پڑھنا تھا، سمجھ کر میں نے پڑھ لیا۔
اب آگے تو مجھے پتہ چل گیا قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ کے حکم مجھے بیسک ایک آؤٹ لائن پتہ چل گئی۔ وہ دیکھیں ان کو ایک ایک آیت کی پوری ڈیٹیل بھی پتہ تھی، ہمیں بے شک ایک آؤٹ لائن پتہ چل جائے اینڈ پہ، لیکن پھر بھی ہمیں بار بار ریفر کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا تھا، اس آیت میں کیا بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں تو ہر چیز نہیں یاد ہوتی، لیکن ان کو ہر چیز پتہ تھی، اس کے باوجود بھی ان کا شوق دیکھیں علم حاصل کرنے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس وقت اس بلیسڈ منتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے شوق عطا کر دے، اس طرح کا علم حاصل کرنے کا شوق اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دے کہ ہم بھی اتنے ہی شوق کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کی کتاب کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ابھی میں نے آپ کو ابن مسعود بتایا تو کہ انہوں نے یہ بات بولی، ابن مسعود کا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ جانتے ہوں، تو تھوڑا سا ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، تاکہ ہمیں پھر زیادہ ایزیلی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو ابن مسعود جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی قرآن سننے کا اور سیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی کس سے سیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اتنے بڑے ٹیچر سے سیکھ کر تو انسان کہتا ہے کہ ان کے آگے پھر میں اور کسی سے کیا سیکھوں، یہ تو میں نے بیسٹ سیکھ لیا۔ پھر بھی ان کے اندر جو جستجو، جو ان کے اندر لگن کہ نہیں، اس کے علاوہ میں اور کوئی بندہ ہے تو میں اس سے بھی جا کے سیکھوں گا، اگر اس کے پاس اس سے زیادہ نالج ہے تو میں اس کے پاس بھی جاؤں اور سیکھوں۔ اب اس میں جو اگلا پورشن ہے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو۔ کتاب میں جو بھی احکامات ہیں، یہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں بک کے اندر، قرآن کے اندر، یہ باتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، اور یہی جو ہیں انہی میں اللہ کے حکم بھی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دیے، احکامات ہیں جو، تو وہ چاہے ہمیں اچھے لگیں یا نہ لگیں، اچھے یا برے، آپ نے پھر بھی اس کو پڑھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میرے لیے حکم بڑا مشکل ہے تو پھر میں نہیں پڑھتی نا، یہ تو پھر میں آگے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں کسی کو بتاؤں گی تو وہ مجھے کہیں گے کہ پہلے تم تو عمل کرتی نہیں، ہمیں کیوں بتا رہی، تو ہم چھپا جاتے ہیں چیزیں، اس ٹاپک کو گول ہی کر جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی باتیں تو کبھی نہیں بدلیں گی، ان کو نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو سنانا ہے تو ایز اٹ از سنانا ہے، ہم نے اپنے دماغ کی اندر نہیں پنگے چڑھانی شروع کر دینی کہ ہم اپنے دماغ سے سوچنے لگ جائیں کہ کون سی چیز دوسرے کو بینیفٹ دے گی، میں بس اتنا ہی پورشن اس کو بتاؤں، اگر ہو سکتا ہے میں اس کو یہ بات بتاؤں تو یہ ناراض ہو جائے میرے سے۔ جیسے سم ٹائم ہم احادیث کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی دوستیں کرتی ہیں، آپ کی فیملی کے کلوز آپ کے بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں اس سے منع کیا گیا، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ حدیث بہت اچھی طرح، لیکن اب ہم ان کو وہ حدیث نہیں بتاتے اس وجہ سے کہ نہیں اب میں اس کو کہوں گی تو یہ ناراض ہو جائے گی یا یہ مجھ سے لڑنا شروع کر دے گی، تو پھر میں رہنے ہی دیتی ہوں، میں نہیں کہتی، مجھے کیا، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں ان چیزوں سے پیچھے۔ اب اس میں ایک بہت بڑی مثال آپ یہی دیکھ لیں کہ جیسے ہم آئی بروز بناتے ہیں لوگ، تو اب دیکھیں آپ کو یا ہم سب کو تو اب پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ اس عورت پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پہ جو آئی بروز بناتی ہے، اپنے بال آئی بروز کے جو پلک کرتے ہیں۔ تو اب اگر اس کے باوجود بھی ہمیں اب یہ حدیث پتہ ہے اور ہم نے چھوڑ دیے، ہم نہیں کرتے، لیکن ہمارے جاننے والوں میں، ہماری دوستوں میں کوئی کرتا ہے، ہم محض ان کی ناراضگی کی وجہ سے ہم ان سے یہ چیز شیئر نہ کریں، تو ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہمیں دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں بھی جو چیزیں ہیں چاہے وہ آپ کو مشکل لگیں،
آپ کو بری لگیں آپ نے ان کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور خود بھی پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اس پارٹ کو خود بھی اسکپ کر کے جانا شروع کر دیں، او یہ تو حجاب کی آیت آ گئی چلو اس کو چھوڑو آگے پڑھو آگے پڑھو. ایسا نہ ہو پڑھ لوں تو مجھے پھر عمل بھی کرنا پڑ جائے گا اور میرے پہ فرض ہو جائیں گی ایک طرح سے. تو جب تک نہیں پڑھی ہوگی میں اللہ کو کہہ تو سکوں گی اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ اللہ تعالیٰ کو چیٹ نہیں کر سکتے. اب سورہ فتح ہے، اس کے اندر آیت 15 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جب وہ اس ایسی حکم پر آ جاتے ہیں جو حکم مشکل ہوتا ہے تو اس کو جیسے گھما پھرا کے بتاتے ہیں، دوسرے کو بتانا ہو تو ٹویسٹ کر دیتے ہیں چیزیں تاکہ وہ بات کلیئرلی پتہ نہ چلے، تاکہ دوسرا مائنڈ نہ کرے اس چیز کو. تو کلمات جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے نا، اس کے نا دو معنی ہیں، دو طرح کے کلمات ہوتے ہیں. ایک کلمات ہوتے ہیں کونی اور ایک ہوتے ہیں شرعی. کونی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے، جیسے اللہ تعالیٰ کن فیکون کہتے ہیں نا کہ کن کہہ دیا تو ہو گئے. تو ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کرتے ہیں جیسے کہہ دیا ہو گئے اسی طرح. اور ایک ہوتے ہیں شرعی، اللہ کی شریعت کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اور لاسٹ پارٹ اس آیت کا جو ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. یہ ملتحد کا جو ورڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو روٹ ورڈ ہے اس میں لام ہا اور دال ہے. لحد، لحد سے شاید آپ کے دماغ میں کچھ آئے، ہماری اردو زبان میں بھی لحد کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں قبر کو، اور یہ ہر قبر نہیں ہوتی، یہ قبر کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے. جب قبر کو کھودا جاتا ہے تو اگر کسی کو آپ کو موقع ملا دیکھنے کا تو جو ہمیں ایکچوئل پارٹ جو نظر آتا ہے کھدائی کر کے وہ بیسیکلی قبر نہیں ہوتی. لاحد جو ہوتی ہے وہ قبر کا ایک، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر کے ساتھ ایک سائٹ پہ بھی پورشن ڈگ کیا ہوا ہوتا ہے. ایک تو وہ پورشن ہوتا ہے جو ڈگ کرتے ہیں جو پورا اسٹریٹ نیچے جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے ہی زمین میں سائٹ کی طرف بھی ایک لمبا سا اس کو ڈگ کیا جاتا ہے. تو جو مردہ جو ہوتا ہے اس کو آپ سیدھا اندر نہیں ڈال دیتے، اس کو اندر کھڑے ہو کے تو سائڈ والی جگہ میں ڈالا جاتا ہے. تو وہ جو سائڈ والی جو چیز ہوتی ہے اس کو لاحد کہتے ہیں. تو قبر کا بغلی گڑا کہہ لیں آپ، اس کی بغل میں جو ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے نا گڑا ایک، وہ سائڈ پہ جو. اور ملتحد جو ہے یہ وہ جگہ بھی ہوتی ہے جس کے اندر پناہ لی جائے، تو اسی سے یہ پھر جیسے لاحد سے ہی یہ معنی پھر نکلا ہے پناہ لینے کی جگہ. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اگر تم میں سے اس قرآن کو بدلنا چاہتا ہے یا خود کو اس قرآن کے مطابق نہیں بدلتا تو پھر وہ بھاگ کر کہاں جائے گا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا اور کہیں پہ اس کو پناہ نہیں ملے گی. جو اللہ کی کتاب کی باتوں کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرے، خود کے لیے بھی ٹویسٹ کرے، دوسروں کے لیے بھی کرے، خود بھی عمل نہ کرے اور دوسروں کو بھی نہ اس کا بتائے. نیکسٹ آیت نمبر 28 جو ہے اس میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے ان سے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اتنا سے تھوڑا سا پورشن کا پہلے دیکھتے ہیں پھر آگے کا پورشن اس کا کریں گے. تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روک کر رکھیں، جمع کر رکھیں اپنے آپ کو مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ. کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جمع کر رکھیں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں. روک کے رکھنے کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ رہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ یدعون، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی. غداتی کا ورڈ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دن کا شروع کا حصہ، مارننگ ٹائم جو ہوتا ہے نا، ارلی مارننگ، جیسے صبح سورج نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں.
والعشی، اور شام کو، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ اب یہ کیا چیز آ گئی، صبح اور شام کو پکارنا، اللہ کو صبح اور شام میں پکارتے ہیں۔ اب آپ کو اس سے ذہن میں آ رہا ہوگا جو ہم مارننگ ایوننگ اذکار پڑھتے ہیں تو وہ صبح شام پڑھتے ہیں نا، صبح شام کے اذکار کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو صبح میں اور شام میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو خاص طور پہ یہ جو مارننگ کا ٹائم ہے یہ پھر وہ ٹائم ہو جاتا ہے جیسے فجر سے لے کر شروق تک کا ٹائم، جو سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے اس تک کا جو ٹائم ہے، کہ اس کے اندر یہ بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اس ٹائم میں بیٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور دوسرا ٹائم کون سا ہے؟ جو عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ہے، وہ شام کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں وقت میں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اس ٹائم میں بیٹھ کے۔ صبر کا جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ مجھے آپ کو بتانا تھا تھوڑا سا، کہ یہ جو ہمیں تو پتہ ہے نا، صبر ہم بولتے ہیں صبر کرو، ہر ایک کو کہتے ہیں، کسی بھی کو آزمائش آ جائے صبر کرو۔ تو صبر کے ایکچوئل معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ایکچوئل معنی ہوتے ہیں روکنا، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق روک لینا، سیلف کنٹرول، کسی حد پہ رک جانا، کسی لمٹ پہ جا کے سٹاپ ہو جانا۔ یہ نہیں کہ آپ کی کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی لمٹس ہی نہیں ہے، بس جو دل میں آ رہا ہے کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سیلف کنٹرول کرنا ہر سچویشن میں، چاہے وہ خوشی کی سچویشن ہو، غم کی سچویشن ہو، کوئی بھی آزمائش آپ پہ کچھ بھی ہے، جس انوائرمنٹ میں بھی آپ ہیں اس میں آپ نے اپنا سیلف کنٹرول رکھنا ہے۔ کوئی آپ کو غصے کی بات کہہ رہا ہے، آپ کو غصہ دلا رہا ہے، لیکن آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہے ہیں اس وقت، تو اپنے آپ کو روکنا اور اپنے آپ کو اللہ کے احکاموں پر بھی روکنا، کہ اللہ نے جو حکم دے دیا اس پر عمل کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے صبح اور شام کے ٹائم کی، اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ یہ والے وقت ہی خاص طور پہ ذکر کیوں کیا گیا؟ ویسے تو ہم پورا دن اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ٹائم میں ہم اللہ کو دعائیں کریں، قرآن پڑھیں، ہم اپنی تسبیحات کریں، تو سارا ہی ٹائم مطلب پورے دن میں ہی ہمیں کرنا ہے، لیکن خاص طور پہ ان دو وقت کا جو ہے وہ ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کیوں ان کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا۔ ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر اللہ کی یاد کے ٹائم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ ٹائم۔ صبح شام اللہ سے دعائیں مانگنا اور اس کو یاد کرنا اللہ کے آگے بھی بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس میں ایک آپ کو حدیث میں بتاؤں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گی امپورٹنس۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ یہ والا جو ٹائم ہے مجھے زیادہ پسند ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اس ٹائم میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر میں 4 غلام آزاد کروں۔ اب 4 غلام آپ دیکھیں، اتنا ایک غلام کا ہی ریوارڈ اتنا زیادہ ہے، اور کہاں پہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اتنا ریوارڈ ہوگا۔ تو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ایسا ذکر کرنے والے
اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ کو یہ اوقات پسند ہیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند تھا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے لیے کیا لیسن نکلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی کمپنی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ انسان کی کمپنی جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ بے شک جتنا مرضی یہ کہیں کہ نہیں میں تو بہت اسٹرانگ ہوں، مجھے کوئی نہیں بدل سکتا، میرا ایمان ہے، میرا ایمان اللہ پہ توکل ہے، میرا ایمان مضبوط ہے، میں چاہے ایسے لوگوں میں جا کے بیٹھوں بھی لیکن یہ چیز مجھے چینج نہیں کر سکتی۔ اٹ از ناٹ ٹرو۔ آپ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی حد تک اثر لیتے ہیں اس محفل کا، اس مجلس کا، آپ کے اوپر اثر آتا ہے۔ اب ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، ایسی مجلس جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں فضولیات بس باتیں ٹھٹھے لگا رہے ہیں، ہنسی مذاق جوک چل رہے ہیں، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، اس میں غیبت بھی ہو رہی ہے اور اس میں طرح طرح چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ بھی آہستہ آہستہ انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں ایسی چیزیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک حدیث اس میں یہ بھی تھا کہ آپ جب جیسے انسان کوئلے کی بھٹی میں جاتا ہے، چاہے وہ کوئلے میں کام نہیں بھی کرتا لیکن وہاں جاتا ہے واپس آتا ہے تو اس کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، دھوئیں کی اسمیل آتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے، اس کا دوست جو وہ خوشبو کا کام کرتا ہے یعنی کہ پرفیومز بناتا ہے، پرفیوم سیل کرتا ہے، تو آپ اس کی دکان میں جاتے ہیں، آپ چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں گئے، جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی پرفیوم کی۔ تو یہ اسی سے جو ایک مثال یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اسی طرح انسان کے اوپر اس کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے، کہ جس کمپنی سے آپ اٹھتے ہیں آپ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لے کے اٹھتے ہیں، چاہے وہ ایک ہلکا سا ایک سموک ہی کی فارم میں کیوں نہ ہو۔ اب سموک کیا بندے نے لینا ہے، سموک تو نظر بھی نہیں آپ کو کلیئرلی آتا، خوشبو کہاں آپ کو نظر آتی ہے، اسمیل ہی کر سکتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے نا، وہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی جو ہے جس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ بھی آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ گئی تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے تھوڑے 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 کر کے انسان اثر لینا شروع کرتا ہے جو اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں بدلنا شروع ہو گیا ہوں۔ ذکر جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کمپنی میں بیٹھنا بھی کیوں امپورٹنٹ ہے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں پہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایسی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بیٹھ کے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن پھر وقت کے ساتھ ہم بھول جاتے ہیں، خاص طور پہ کب بھول جاتے ہیں جب ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ باتیں دماغ سے ایک دم نکل جاتی، کیونکہ انسان کا دماغ اتنا شوق میں بندہ چلا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ تھیں وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو مسلسل جب ہوتا ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی تو کتنی باتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جو رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، جو باتیں آپ کی یاد دہانی ہوتی کہ ہاں یہ تو اچھا ہوا میں نے آج سن لی، یہ تو میں نے پہلے پڑھی بھی تھی پر میں بالکل بھول گئی تھی اس کے بارے میں، اور آپ کو ریمائنڈر ملتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی آتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کریں، جس طرح سے یہ اللہ کے ساتھ جڑے ہیں ہم بھی جڑیں، اور آپ کا دل کرتا ہے آپ اور زیادہ نیکیاں کریں، اور زیادہ اپنے ذکر میں اپنی عبادات میں آپ آگے آگے بڑھیں۔ اسی طرح جب آپ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بس وہاں پہ بیٹھ کے کھانے پینے کی باتیں ہو گئی، فلاں جگہ کا فوڈ بہت اچھا ہے، فلاں ریسٹورینٹ میں بڑا اچھا برگر ملتا ہے، فلاں ریسٹورینٹ میں چائے بڑی اچھی ہوتی ہے، تو اس طرح کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، آج کل فیشن کیا چل رہا ہے، یہ کپڑے میں نے اتنے کے لیے، یہ اتنے کے لیے، پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دکھاوا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ پہن کے آئیں گے دکھانے کے لیے، آپ نے اتنا پیسہ خرچا ہے اس ڈریس کو بنانے میں، تو آپ نے گھر میں پہننے کے لیے تو نہیں بنایا نا، تو آپ کو ہوگا کہ میں باہر نکلوں لوگ دیکھیں تعریف کریں میری جیولری ہے، یہ سارا کچھ دکھاوا غیبت، تو یہ جس طرح کی لوگ اس طرح کے جو یہ سب جہاں میں مجلسوں میں ہوتا ہے، تو جب ہم اس میں بیٹھیں گے تو ہم بھی کسی نہ کسی طرح اثر لیں گے اس ماحول کا۔
اب یہاں پر اور بھی کچھ چیزیں ہیں انہی کے اندر، کیونکہ یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ انسان نمبر ون چیز اس میں کیا ہے کہ انسان آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا یا جن کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ تو جو آپ کی کمپنی ہوگی یہاں پر دنیا میں، تو قیامت کے دن آپ اسی کمپنی میں اٹھیں گے۔ تو اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے دوست ایسے ہیں کہ جو آپ کو بس انہی دنیا 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 کی طرف ہی کھینچ کر لاتے ہیں، تو انہی کے ساتھ آپ سٹک ہو جائیں گے قیامت کے دن، انہی کے ساتھ اٹھیں گے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ اس دن جب اپنے سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی تو ہر بندہ خواہش کرے گا کہ میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں اور ان لوگوں سے میری جان چھٹ جائے جو میرے ساتھ اب لگے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو اس وقت احساس ہوگا کہ انہی کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، انہی لوگوں نے مجھے ورگلایا، انہوں نے ہی مجھے بلا بلا کر اپنی طرف، اور میرا یہ کہ مجھے دین سے ہٹا دیا، تو آج میں یہاں اس تکلیف میں کھڑی ہوں، اٹس بیکاز آف دیم۔ آپ ان کی شکل بھی دیکھنا وہاں گوارہ نہیں کریں گے، لیکن آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوئے گی وہاں پہ، ہم وہاں سٹک ہو جائیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو ہمیں اسی طرح بات دیکھیں کہ بڑی سکیری پارٹ ایک اور کیا بھی ہے کہ آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کہ جو ان کو غلط کاموں پہ لگاتے ہیں، جیسے کہ فرض کریں کہ ان کو کلبز وغیرہ کی طرف، وہاں کلبز سے انٹروڈیوس کرایا ان کو، ڈفرینٹ جیسے اپوزٹ سیکس کے ساتھ آپ ان کو انٹریکشن کراتے ہیں، ان کی فرینڈ شپس وغیرہ کراتے ہیں، تو اب ایسے لوگ آپ کے گھر میں کسی کو بھی نہیں پتہ۔ ہم تو ظاہر ہے کوئی بھی اللہ نہ کرے کہ جو بھی کوئی بندہ ایسے دوستوں سے ملے گا تو کسی کو بتائے گا تھوڑی کہ میرا یہ جو دوست ہے اس نے مجھے ڈرگس کی طرف لگا دیا، میری دوست ہے اس نے مجھے لڑکوں سے انٹروڈیوس کرا دیا، پھر آپ کے ریلیشن ہو گئے۔ آپ ایسی باتیں ہائڈ کرتے ہیں، اب آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے وہ دوست کون سے جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ بالکل کھل کے آپ انہی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ اپنے آپ سے دور نہیں کر سکیں گے انہیں۔ تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو ہو کہ میں اس دن اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھوں یا اٹھائی جاؤں، تو پھر آپ نے ابھی کچھ کرنا ہے، ابھی ابھی اپنی اس لائف میں، اپنی زندگی میں جائزہ لیں، اپنی مجلسوں کو دیکھیں، اپنی گیدرنگز کو دیکھیں، کمپنی دیکھیں کہ میری کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ بدل سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے کہ ہم سٹک ہو جائیں لوگوں کے ساتھ۔ تو ابھی ہمیں جو چینجز لانے ہیں وہ ابھی لے کر آنے ہیں۔ سیکنڈ چیز اس میں کیا ہے، مورل سپورٹ، کہ ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، دیندار لوگ اگر ہیں، آپ کو سپورٹ ملتی ہے ان سے، آپ اور اپنے اندر اسٹرینتھ فیل کرتے ہیں کہ یس آئی ایم اسٹرانگ۔ اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں تھوڑی سی اپنے اندر ویکنیس فیل کر رہی ہوں، میں ابھی اس پہ عمل کرنے میں، اس چیز پہ، لیکن جب آپ وہاں پہ کسی کی بات سنتے ہیں، کسی کا وہ کوئی اپنا واقعہ آپ کو سنا دیتی ہیں، کوئی اپنی سٹوری سنا دیتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دم آپ بھی انکریجڈ ہوتے ہیں، آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں ان کی سن کے کہ اچھا اس نے اتنی تکلیف کے باوجود بھی اس راستے کو نہیں چھوڑا، پھر بھی قرآن کی کلاسیں لینے آتی رہی، حالانکہ اتنی بڑی یہ آزمائش سے گزر رہی تھی پھر بھی یہ آئی۔ اس سے آپ کو بھی ملتا ہے لیسن کہ نہیں مجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اگر یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، تو موٹیویشن ملتی ہے آپ کو ایسی چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھیں کہ کسی کی قدر و قیمت اللہ کے تعلق کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جتنا تعلق آپ کا مضبوط ہوگا اللہ سے، اتنی ہی اللہ کے نظر میں آپ کی ویلیو ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اللہ کی نظر میں آپ کا بھی کوئی مقام ہو، کوئی ویلیو ہو، تو اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کو مضبوط کریں۔ سب سے پہلے تو اس تعلق کو دیکھیں کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کیسا، پہلے ڈائگنوز کریں کہ میں کہاں پر ہوں، کیا میرا اللہ کے ساتھ اچھا تعلق ہے،
اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں ہے آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ تو کنیکشن بنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز ابھی دیکھیں اس وقت کی جو صبح شام کو پکارنے والی کی، کہ اس میں یہ وہ وقت ہو جس میں لوگ، یہ وہ وقت کی ہم بات کر رہے تھے کہ جس میں نا سب سے زیادہ ہم لوگ بیزی ہوتے ہیں۔ مارننگ ٹائم دیکھیں، آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے آپ کو کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ تو بھی میرے ہسبینڈ کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے، بچوں کا اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے، بہت بیزی وقت ہے، اس وقت تو میں بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ شام کا وقت بھی آپ دیکھیں جو ہوتا ہے عصر سے مغرب کا ٹائم، وہ یوزلی کیا ہوتا ہے گھروں میں ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت آپ کی ڈنر کی پریپریشن چل رہی ہوتی ہے، بچے بھی گھر سے اپنے اپنے جابوں سے یا اپنے اسکولز وغیرہ سے واپس آ جاتے ہیں، اس ٹائم پہ گھر ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ وغیرہ گھر آتے ہیں، تو وہ وقت بھی جو ہوتا ہے بیزی وقت ہوتا ہے۔ اور آدمیوں کے سینس میں بھی اگر آپ لیں تو ایون وہ لوگ جو ساری عورتیں مرد جو بھی جابس کرتے ہیں، تو جاب والے بھی لوگ دیکھیں وہی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی جاب سے واپس گھر آتے ہیں، تو آپ کا آنے کا ٹائم، اس وقت آپ اپنی چیزیں وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، پورے دن کی جاب پہ ہیں تو جاب سے آپ اپنا سارا کام فنش کر کے جلدی جلدی کہ مجھے اب گھر جانا ہے، تو وہ ایک بیزی ہسل بسل والا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں بھی اگر کوئی بندہ اتنی اپنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی قدر بھی بہت کرتے ہیں۔ کیونکہ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جوانی کی جو عبادت ہم لوگ کہتے ہیں کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے سائے کے نیچے کر دیتی ہے انسان کو۔ قیامت کے دن جو اتنی سخت گرمی ہوگی تو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، شیڈ کے نیچے ہوں گے۔ کیونکہ جوانی کی عبادت بھی آپ دیکھیں گے، بڑھاپے میں تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے، وہ بھی اللہ توفیق دے کسی کو تو بڑھاپے میں ہوتی، لیکن میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں بڑھاپے میں آ کے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس کچھ اور کرنے کو ہوتا نہیں، صحت ان کی اجازت نہیں دیتی، جسم ان کا ایسا ہوتا نہیں، طاقت جسم میں ہوتی نہیں کہ وہ کوئی کام کر سکیں، کوئی جاب کر سکیں، ریٹائر ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتے جس طرح سے انسان جوانی میں ہوتا ہے۔ تو جوانی میں جب آپ باڈی فلی آپ ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کتنی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں چیزوں کی کہ آپ کو کبھی آپ کے فرینڈز بلا رہے ہیں، کبھی کہیں باہر چلو وہاں چلتے ہیں، مال پہ چلتے ہیں، گیدرنگ کر رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے، کوئی پارٹیز ہیں، کہیں پہ بھی جانا ہے، آپ دیکھیں کتنی چیزیں انسان کو ہوتی ہیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں مجھے عبادت بھی کرنی ہے، اس میں سے بھی آپ اپنا ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں، آپ کو جاب بھی کرنی ہے، آپ کے اسکول بھی چل رہا ہے، پھر بھی آپ اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو وہ آپ کا تھوڑا سا بھی ٹائم نکالنا جو ہے وہ اس سے زیادہ ریوارڈنگ ہے جو ایک بوڑھا بندہ جو ہے وہ پورا دن بیٹھ کے لگا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب چوائس نہیں رہ گئی، وہ اس لیے اب کر رہا ہے کہ اس نے بھی اپنی جوانی میں وقت جو تھا وہ گزارا تھا ادھر ادھر، لیکن یہ کہ اب اس کے پاس کیونکہ کرنے کو کچھ نہیں رہ گیا، اس کی ہمت ہی نہیں رہی کچھ کرنے کی، تو اب وہ اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ لیکن جوانی میں جب آپ کے پاس ہمت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس وقت آپ اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو اس ٹائم کی ویلیو زیادہ ہے اور وہ اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ، اس کا اجر بھی آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ تھرڈ چیز اس کے اندر جو آ جاتی ہے کہ کمپنی کا اثر، جیسے ہم نے بات کر لی کہ کمپنی کا اثر ہوتا ہے انسان پہ، جیسی کمپنی میں آپ رہیں گے آہستہ آہستہ آپ گریجولی چینج ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح گریجول چینج ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، لوگ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد والے لوگ آپ کو بتائیں گے، آپ کی دوستیں آپ کو بتائیں گی، لیکن آپ کو خود کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ اتنا سلولی آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، اس میں نا ایک واقعہ ہے تھوڑا سا، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کیوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ خود بھی بہت عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ بلکہ عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس میں نا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کہہ لیں کہ شان نزول کہہ لیں اس کا، وہ یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی جو ہے یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا زیادہ تر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو یہ ان کے ساتھ تھے، تو کچھ مکہ کے جو مکہ کے سردار تھے، بڑے جو ایلیٹ قسم کے جو لوگ تھے مکہ کے، وہ آئے
اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے بات چیت کے لیے آتے ہیں، تو انہوں نے آ کر خواہش ظاہر کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں اپنے پاس سے، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات سن سکیں، جو آپ بات کر رہے ہیں ہم وہ بات سننا چاہتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرتے تھے؟ ظاہرہ وہ تبلیغ کی بات تھی، اللہ کی طرف بلانے والی بات، تو ہم آپ کی بات سنتے ہیں لیکن آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بات سن کے ان کے دل کی دنیا بدل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا انہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ جو ایلیٹ لوگ تھے، جو سردار تھے مشرکین مکہ کے، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو بہت سپر چیز، اونچی چیز سمجھتے تھے، چونکہ وہ ایلیٹ تھے، بہت امیر تھے اور ایروگینٹ تھے بہت زیادہ۔ یہ تو ہمیشہ چیزیں ہوتی کہ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ غرور بھی آتا ہے، انسان غرور آ جاتا ہے اس میں۔ تو یہ جو 6 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ غریب لوگ تھے، یہ ان کے بہترین صحابہ میں سے تھے، لیکن یہ غریب تھے، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے تھے کہ یہ بیٹھے ہوں اور ہم ان کے ساتھ آ کے وہاں پر بیٹھیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو ہٹا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پھر یہ کہا کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جما کے رکھیں، انہی کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ تو یہ تھوڑا سا شان نزول آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا۔ اب یہ جو لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر ان کی ایک کوالٹی آگے بتائی جا رہی ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے اور وہ چاہتے کیا ہیں، کیوں کرتے ہیں یہ۔ ان کی کوالٹی یہ کہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کہ ہم صرف اس وجہ سے ان وقت میں عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ بس ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی چیز عطا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے کہ یہ دیکھیں، اب ہم مجلس کی بات کر رہے تھے تو ابھی ہم صرف ان کا پڑھ ہی رہے ہیں، تو آپ دیکھیں جب ہم ان کا پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کو پڑھنے سے بھی کتنی موٹیویشن ملتی ہے، کتنا ہم اپنے اندر فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ ایسے تھے، آپ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا کر دیں، ہم بھی ایسے کر سکیں، اللہ تعالیٰ میرے میں بھی ایسی چیز ڈال دیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ایک اچھی محفل ہو یا آپ پڑھتے ہوں، صحابہ کرام کی بھی لائفز کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھیں، ہم بہت چیزیں ان سے سیکھتے ہیں۔ پھر اس میں اب آگے کیا جو آ رہا ہے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ان کی طرف سے ادھر ادھر جائیں۔ کس طرف کو جائیں؟ تُرِيدُ زینت الحیات الدنیا، کہ آپ کی آنکھیں لگیں اس طرف جو، یعنی کہ ان کی طرف سے ہٹ کر آپ ادھر ادھر دنیا کی زندگی کی طرف آپ دیکھنا شروع کر دیں، کہ آپ دنیا کی جو زینت ہے، دنیا کی زینت کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز دنیا کی زینت کیا ہوتی ہے؟ پیسہ ہوتا ہے نا دنیا میں، کہ دنیا میں پیسہ ہوگا تو آپ بڑا سا گھر لے لیں گے، آپ کے پاس بہت ساری جائیداد بنا لیں گے۔ پھر دنیا میں باہر کتنی چیزیں جہاں بندہ گم ہو جاتا ہے، گناہ ہیں، ہر طرف گناہ بکھرے پڑے ہیں جگہ جگہ۔ تو دنیا کی زندگی کہ تم چاہنے لوگو دنیا کی زندگی کی زینت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس جو بڑے بڑے سردار آئے تھے تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ اگر چلے میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری بات سنیں گے، تو یہ بات سن لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر ایمان لے آئیں، اور اگر یہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے۔ آگے پھر بتایا جا رہا ہے، 2 چیزیں آگے بتائی جا رہی ہیں۔
ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، یہاں تک ابھی کریں گے کہ آگے یہ نمبر 1 چیز اس میں جو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہ تم اطاعت کرو اس کی، کس کی اطاعت کرو، ولا توطع، نہیں تم اطاعت کرو۔ نمبر 1 چیز اس میں کیا ہے؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کی اطاعت نہیں کریں گے آپ۔ اور کیا مطلب ہوتا ہے دل کو غافل کر دینا؟ کہ غافل کی اطاعت مت کرو، اس کی بات نہ سنو، اس کی کمپنی میں نہ بیٹھو، جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا، جس کے لیے صرف دنیا ہی امپورٹنٹ ہے، دنیا دنیا دنیا، جب بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھیں دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے، بس یہ پیسہ کمانے کے طریقے، میں نے اتنا پیسہ بنا لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے ادھر سیو کر لیا، میں نے اب یہ نیا خرید لیا، بس ان کی دنیا، ان کی باتیں، یہ ایک یہی چیز ہے جس پہ وہ ہر وقت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، کوئی بات کرتے وقت اللہ کا نام نہیں، کچھ نہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے بندے سے، ایسی محفل سے، ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی جس کے دل میں خود اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ذکرنا جو ورڈ یہاں پہ ہے نا، اس سے مراد ہے 2 چیزیں اس سے ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہے جو ہمیں ذکر سے پتہ ہے کہ ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دوسری چیز قرآن، یہ 2 چیزیں اس میں آ جائیں گی یہاں پہ، ایک قرآن ہے اور ایک ذکر کرنا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ ولا تطع، ایک ہم نے دیکھ لی کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی، دوسری آپ نے اس بندے کی اطاعت نہیں کرنی جو کیا کرتا ہے واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ اب ہم صرف ابھی یہ دیکھیں گے واتبع ہواہ، جو تبع کا مطلب پیروی کرنا، ہواہ خواہشات کی، کہ ایسے بندے کی بھی آپ پیروی نہیں کریں گے جو اپنی خواہشات کا کہہ لیں کہ پیروی کرنے والا ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگنے والا ہے، خواہشات کے اوپر چلنے والا ہے۔ تو یہ وہ بندے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن یا پڑھتے ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے، کیونکہ جب آپ قرآن کو سمجھ کے ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے حکم کس چیز کا دیا ہے، کیا اللہ نے کس چیز سے روکا ہے، اللہ نے کس چیز کو کرنے کا کہا ہے۔ اس وقت پھر آپ کے سامنے تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ قرآن کا کوئی حکم آپ کو نہیں پتہ، تو پھر آپ چلیں گے اپنی خواہشات کے اوپر، جو پھر آپ کے دل میں آئے گا آپ وہی کام کریں گے۔ میرا دل کر رہا ہے میں ایسے کروں تو پھر میں تو ایسے ہی کروں گی، میں نے ایسے ہی کرنا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، ایسے لوگوں سے ملنا ہے، میں نے اس طرح کے کام کرنے ہیں، کیونکہ آپ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اصل طریقہ کیا ہے یا صحیح طریقہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ کیونکہ جو شخص دیکھیں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، اللہ کے سامنے جواب دینے پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ بندے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا کہ وہ جہاں پر بھی اپنا بینیفٹ دیکھے گا، جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آئے گا وہ اس طرف کی طرف چلا جائے گا، جو دل اس کا کرے گا، جو اس کا دل چاہے گا وہ وہی چیز کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے 2 لوگوں سے منع کر دیا کہ ان کے پیچھے آپ نے نہیں لگنا، ایک وہ کہ جس کا دل اللہ نے غافل کر دیا اپنی یاد سے، دوسرا وہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور کام ہو اس کا حد سے بڑا ہوا۔ فرطا کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، جس کی کوئی یعنی کہ لمٹ سے نکلا ہوا اپنی، یعنی کہ اس کی زندگی میں کوئی اعتدال نہیں ہے، کوئی ماڈریشن نہیں ہے اس کی لائف میں، ہر کام جو ہے وہ اس کا حد سے ہی بڑا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں بتائیں، صرف ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، لیکن کتنی چیزیں جو ہم نے ان 2 آیات سے سیکھی ہیں کہ اگر ہم ان 2 آیات پر بھی پراپرلی عمل کر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہماری لائف بدل جائے۔ اب تھوڑا سا ختم ہو گیا، بس ہم عمل دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا
مین مقصد ہر آیت کو پڑھ کر تو عمل ہی سیکھنا ہے نا، کہ ہم نے اپنے عمل کی بات کیا لینی ہے اس سے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پڑھتے تو جائیں گے، پڑھتے جا رہے ہیں ہم کہ ہاں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم سے تو ہے ہی نہیں، پڑھ پڑھ کے آگے 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 نکلی جا رہے ہیں۔ تو عمل کی بات جو ہمیں ان سے پتہ چلتی ہے کہ دوستی یا میل جول ایسے لوگوں سے رکھو جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ صرف یہی نہیں کرنا آپ نے ایسے لوگوں سے دوستی کرنی ہے، اور ان لوگوں کی دوستی چھوڑنی ہے جو برے لوگ ہیں، جو آپ کی بیڈ کمپنیز ہیں، ان کو چھوڑنا ہے۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ایٹ اے ٹائم آپ نے گڈ کمپنی بھی رکھی ہوئی ہے، بیڈ بھی رکھی ہوئی ہے۔ اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ آپ یا تو برے میں ہوں گے یا اچھے میں ہوں گے، کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے۔ تو آپ اگر اچھی کمپنی رکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ جس کمپنی کے ساتھ اٹھیں، پھر آپ نے اسی کمپنی کے ساتھ اپنا آپ کو جوڑنا ہے، اور دوسری کمپنی سے آپ نے کٹ آف کر دینا ہے، دوسرے لوگوں سے آپ دور ہو جائیں۔ اور بری کمپنی ہم نے کیوں چھوڑنی ہے، یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ برے لوگوں سے آپ چھوڑ دیں کمپلیٹلی۔ ان سے کیوں چھوڑنا ہے؟ نمبر 1 کیونکہ ان کا دل غافل ہے، نمبر 2 وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، نمبر 3 عام زندگی کے معاملات میں کسی بھی حد پہ رکنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ کھانے پینے کی بات ہو، کھانا پینا بھی ہوگا تو وہ حد سے ہی بڑا ہوا۔ ایک ایک وقت میں ان کے کھانوں میں آپ دیکھیں کہ ملٹیپل ڈشز ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں۔ شادیوں بیاہوں میں آپ دیکھیں تو اتنے اتنے کھانے وہاں پہ رکھے گئے، اتنی لائن لگی ہوئی، یعنی کہ جو بھی کام کریں گے حد سے ہی بڑے ہوئے ہوں گے۔ کپڑے بھی پہننے ہیں تو کپڑے پہننے کے معاملے میں بھی مجھے تو سب سے بیسٹ کپڑا چاہیے، مہنگے سے مہنگا چاہیے، ایک دفعہ پہن لیا دوبارہ نہیں پہننا، تو میں نے پہن لیا، سب نے دیکھ لیا، میں دوبارہ نہیں پہن رہی، اس میں بھی آپ بڑے ہوئے ہیں۔ میل جول میں بھی آپ نے کسی سے کرنا ہے تو اتنے حد سے بڑھ گئے ہیں آپ کے بس اوپر ہی، کسی کے اوپر ہی گر جا رہے ہیں، اور کسی کے ساتھ کٹ آف ہوئے ہیں تو بالکل ہی کٹ آف ہو گئے ہیں۔ تو کسی بھی چیز میں ماڈریشن نہیں ہے ان کی لائف میں، چاہے اب اسی طرح خوشی کے موقع، غم کے موقع، دوستی میں، دشمنی میں، کسی سے نفرت کرنے میں، محبت کرنے میں، غصے میں، ہر چیز میں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی آپ نے دور رہنا ہے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا، اچھی کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایسی فضولیات میں ٹائم ضائع کر سکیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی بھی نہیں، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ کہ ہمارا وقت کب آیا کھڑا ہے، اور ہم ادھر ہی وقت ضائع کرتے ہوں کہ چلو کوئی نہیں، آگے کچھ دن بعد اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ مہلت نہ ملے ہمیں، تو جو وقت اویلیبل ہے ہو سکتا ہے یہی وقت ہو، اسی میں ہی اپنے سوئچ کر لیں، چیزیں کٹ آف کر دیں، جو بری چیزیں ہیں ان کو ہٹا دیں۔ اور انسان کے بارے میں دیکھیں، جو دوستوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ کمپنی، اچھی کمپنی کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ انہی کے ساتھ وہاں اٹھیں گے، انہی کے ساتھ حساب کتاب ہوگا آپ کا، اور دنیا میں آپ اس کمپنی میں رہیں گے تو آپ کی آخرت اچھی ہوگی، کیونکہ آپ ہر وقت ان سے کوئی نہ کوئی اچھی ہی بات سیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آج، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ بہترین عمل کریں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔